الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ احباب ذکر والدین کی زیارت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی، تجھے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ رب کائنات نے والدین کا کیا مقام رکھا، کیا فضیلت رکھی کہ ایک اسلامی معاشرے میں والدین کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا اونچا ہے کہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، میرے شکر ادا کرنے کے بعد اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ اور احباب ذکر جتنی بھی عبادات ہیں، جیسا کہ رب کائنات نے حج، جہاد جیسے فرائض پر بھی خدمت والدین کو ترجیح دی، اور اولاد ایک نیک اور سعادت مند ہے جو اپنے والدین کی فرما برداری کرے۔ وہ اولاد بڑی خوش قسمت ہے، بختوں والی ہے، کامیاب اولاد ہے جو اپنے والدین کی فرما برداری کرے، ان کے ساتھ نیکی اور بلائی کا سلوک کرے اور جنت کی مستحق ٹھہرے۔ والدین کی زیارت مستحب عمل ہے اور ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جیسا کہ رب کائنات کے پیارے محبوب نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ تاجدار کائنات، فخر موجودات، سید المرسلین، رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی سعادت مند بیٹا اپنے والدین کی طرف نظر رحمت سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر بار دیکھنے کے بدلے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت محترم پروردگار عالم نے کتنے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا، اور محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے آگاہ کیا کہ اپنے والدین کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا، اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا، اپنے والدین کو شفقت کے ساتھ دیکھنا اور پیار بری نگاہوں سے دیکھنے پر رب کائنات تجھے انعام عطا فرما رہا ہے، مقبول حج کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ احباب ذکر کتنی فضیلت ہے دیکھنے کی، اپنے والدین کی طرف شفقت کے ساتھ، پیار بری نگاہوں کے ساتھ دیکھنے سے رب کائنات کتنا اجر عطا فرما رہا ہے کہ ایک مقبول حج کا ثواب اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرما رہی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص ہر روز 100 مرتبہ اپنے والدین کی زیارت کرتا ہے، 100 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتا ہے اور نظر رحمت سے دیکھتا ہے، رحمت بری نگاہوں سے دیکھتا ہے، تو اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ تو میرے آقا
تاجدار مدینہ، سرکار مدینہ، راہ تو قلب و سینہ، فیض گنجینہ، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں ایسے ہی ہر مرتبہ ثواب ملے گا، کیونکہ رب کائنات کی نعمتیں سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ رب تعالیٰ کے ہاں تو کسی چیز کی کمی ہی نہیں۔ اگر 100 مرتبہ انسان اپنے والدین کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے تو 100 مرتبہ دیکھنے کی وجہ سے مقبول حج کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا۔ اب ابھی حضرت محمد بن نعمان آگے حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہر جمعۃ المبارک کو اپنے والدین میں سے 2 یا کسی ایک کی قبر کی زیارت کی تو اسے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور اس کا نام نیکوکاروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، کتنی قابل توجہ بات ہے کہ اگر بندہ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو زیارت کرنے کی وجہ سے رب تعالی اس کی بخشش کر دیتا ہے، اسے بخش دیا جاتا ہے اور اس کا نام نیکوکاروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب آپ اسی وقار والدین کی زیارت کا اتنا اجر ہے، اتنی فضیلت ہے کہ اگر تم والدین کو دیکھتے ہو تو ان کے دیکھنے کی وجہ سے رب مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ان کی قبر کی زیارت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بخش دے گا، آپ کی بخشش ہو جائے گی اور نیکوکاروں میں آپ کا نام لکھ دیا جائے گا۔ اب آپ اسی وقار ان حدیثوں کو امام طبرانی معجم الاوسط میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 185۔ امام بہقی شیب الایمان میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 201۔ امام جلال الدین سیوطی در المنصور میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 267۔ مختلف کتابوں کے حوالے آپ کی سماعتوں کے نظر کیے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک مولا جن دوست احباب کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی طرف نگاہ رحمت اٹھا کر دیکھیں، پیار بری نگاہوں سے دیکھیں، اور جن کے والدین خالق کائنات اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ اپنے والدین کی قبور کی زیارت کریں، ان کی بارگاہ میں قرآن پاک کا نذرانہ پیش کریں اور کلمہ پڑھ کر درود فاتحہ پڑھ کر ان کو سوال کریں۔ رب کائنات ان کی بے بخشش فرما دے گا اور والدین کی بے بخشش فرما دے گا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تاجدار کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید المرسلین کی محبت عطا فرمائے۔ والسلام۔